چلیں. آج میرے بڑے پوتے نے نا کچھ حیرت انگیز باتیں کی سائنس کی ایجاد کے لیے، کہ سائنس اس تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر خرافات کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو اس نے بہت ساری مجھے مثالیں بھی دی سائنس کی ترقی کے لیے. ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اور یہ موبائل ہے یا انٹرنیٹ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں دے کے مجھے اس نے کوشش کی کہ اس بدی کو جو وہ پھیلا رہی ہے مجھے سمجھانے کی کوشش کی. تو مجھے اقبال کا وہ شعر ایک یاد آ گیا کہ جس میں انہوں نے کہا، ستی سکار رہا ہے ابد ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی. تو میں نے کہا بیٹے یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حق و باطل، سچائی و برائی، نیکی اور بدی، یہ جو مارکا ہے نا، جب سے انسان اس دنیا کے اندر وجود میں آیا نا، اور جب تک یہ قیامت کا منظر نہیں ہوگا، قیامت نہیں ہوگی، یہ مارکا حق و باطل کا ہمیشہ قائم رہے گا. جہاں وہ بہت ساری خرافات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں کے اللہ کے بندے جو ہے نا وہ بھی ترکیبیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے ان سے. تو یہ اقبال نے پھر یہ بڑا خوبصورت کہا ہے کہ یہ مارکا جو ہے نا، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یقین جانے اور اس پر قائم رہے کہ سچائی، نیکی اور حق یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے. اگرچہ ظاہراً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ریت کے تودے کی طرح ہوتی ہے، اس کی نیچے بنیاد کوئی نہیں ہوتی. حق کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اس کی اپنی شخصیت اس کے پیچھے سے ہوتی ہے، اس کے اپنے اعمال، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ، اس کی بیہیویئر، اس کی جو طریقہ کار زندگی کا خوشگوار لوگوں کے وہ سامنے ہوتا ہے. اس سے ہمیشہ قائم رہتی ہے سچائی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسے ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو جائیں گے، ان کا نام اس دنیا میں نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کی کوئی بچہ نہیں ہے. تو لیکن قدرت نے کیا دکھایا کہ وہ جو لوگ جن کہتے ہیں کہ یہ ابتر ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا اپنی زندگی کے نام سے، تو اللہ میاں نے سرفراز کیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی اتنی خوبصورت طریقہ زندگی کی وجہ سے، اتنا پیارا زندگی کا جو چلن تھا، اس سے کیا ہوا کہ وہ جو 12 لڑکے رکھتے تھے، وہ جو بڑی بڑی حویلیاں اور بڑے بڑے اپنے ہاتھ دولت کا انبار لگائے ہوئے تھے، اس کا نام تو ابو لہب ابتر ہو کے رہ گیا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جاننے والے نہ ہوں، ان پر جان نثار نہ کرنے والے ہوں. تو یہ کہنا کہ وہ ظاہراً ابو لہب بہت مضبوط تھا، سردار نظر آتا تھا، 12 لڑکے اس کے تھے، جائیداد اس کے پاس تھی، تعلقات اس کے گہرے لمبے چوڑے لوگوں کے ساتھ تھے. لیکن آج ابو لہب کا نام آپ کہیں بھی نہیں سنیں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندگی کا ہر لمحے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن آپ اذان کی صورت میں بھی دنیا کے کونے کونے میں اس کا نام جاری و ساری تھا. اس لیے میں نے اپنے پوتے کو کہا کوئی بات نہیں، یہ جو بات کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ سچائی پر، حق پر، نیکی پر قائم رکھو، اپنے زندگی کے اعمال کو بہت درست رکھو، لوگوں میں محبت و پیار کو بانٹو، تو انشاءاللہ یہ زندگی میں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی سچائی یہ قائم رہے گی، اور باطل مٹ کے رہے گا انشاءاللہ. یہ سائنس کی ساری ابو لہبیاں انشاءاللہ مٹ جائیں گی آپ کے اس کریکٹر کے سامنے. تو یہ پھر اقبال نے بھی سمجھا دیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ مارکا جو ہے نا سچائی کا اور جھوٹ کا، یہ چلتا رہے گا قیامت تک. اس لیے کامیابی اگر چاہتے ہیں تو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اپنے ارادے و عمل میں، اپنے سچائی پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں سچائی کو سمجھ کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان حالات سے. ہمیں اور زیادہ، بلکہ مومن جو ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ لشکر آ رہا ہے باطل پرستوں کا، تو اس میں اور استقامت پیدا ہوتی ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے، تو ہمیں بھی اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سوار کرنا چاہیے، تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ اس بدی کا مقابلہ کر سکیں. تو یہی میں اپنے پوتے کو سمجھاتا رہا. خدا کرے اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ حق ہمیشہ پرویل کرے گا، سچائی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور بدی اور جھوٹ جو ہے نا اس کے کوئی پیر نہیں ہوتے، یہ مٹ کے رہنے والے ہیں.
اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سوچ، صحیح فکر اور صحیح عمل کی توفیق عطائے اور ان کی دولت سے مالا مال کر دے، تاکہ اس آنے والے وقت میں ہم خوب مضبوطی کے ساتھ اس بدائی کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔